اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کے آتے ہی کچھ کانسیپٹس اور کچھ ٹاپکس ہم لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ مثلا ماہ مبارک رمضان کا آنا، ہم لوگوں کا عبادت میں مشغول ہو جانا یا عبادت کے بارے میں زیادہ سوچنا، کیونکہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں خدا کی بندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موضوع ہے کہ جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ عام طور پہ وہ موضوع ہم لوگوں میں گفتگو کے قابل ہوتا ہے غدیر کے موقع پر یا مولا علی کی ولادت کے موقع پر، اور وہ موضوع ہے ولایت کا موضوع۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اپنے رابطے کو اپنے مولا کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان رابطے کو مضبوط کرنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تم سب کا ولی ہے، صرف اللہ تم سب کا ولی ہے، اس کا رسول اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، یہ تمہارے ولی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں اپنے رابطے کو اپنے مولا کے ساتھ جتنا مضبوط کر سکتے ہیں مضبوط کریں۔ کیسے اپنے رابطے کو ہم اپنے مولا سے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن میں دو نکات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نکتہ، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کو حاصل کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کب پیدا ہوئے، کب ان کی شہادت ہوئی، وہ انہوں نے کس جنگ میں شرکت کیا، کس جنگ میں وہ زخمی ہوئے، یہ چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوتی ہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن صرف یہی معلوم ہو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی سیرت پر ہماری توجہ ہونا چاہیے، اور ان سیرت جس کی طرف ہماری توجہ ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے جو ہم لوگوں کو اپنے مولا سے نزدیک کر سکتا ہے، اور شاید اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، ایک ایسا راستہ کہ جس سے ہم بہت آسانی سے اپنے مولا سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ عزیزوں، ہمارے مولا، خاص طور پہ مولا متقیان امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو بہت ساری باتوں سے انہوں نے روشناس کروایا اور انہوں نے بتایا، لیکن میں آپ کو توجہ کروانا چاہتا ہوں کچھ ایسے نکات کی طرف، ایسی باتوں کی طرف کہ جو انہوں نے ایسے وقت میں ذکر کی ہے کہ جو وقت عام موقع نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی کے خاص مواقع میں سے کچھ مواقع تھے۔ میں دو موقعوں کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ ایک موقع وہ کہ جب جنگ صفین سے مولا کائنات پلٹ رہے تھے کوفہ کی طرف، اور کوفہ کی طرف پلٹتے ہوئے ایک مقام پر رکتے ہیں، اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے نزدیک بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ایک لیٹر ان کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ لیٹر حوالے کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، چونکہ میں تم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے نام پر یہ لیٹر اور یہ نامہ اور یہ خط لکھا ہے،
اور وہ خط نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 31 کے عنوان سے محفوظ ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم تک کہ یہ لیٹر پہنچا ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لیٹر ایک امام ہونے کے اعتبار سے ایک امام کو لکھا نہیں گیا ہے، بلکہ ایک باپ ہونے کے اعتبار سے ایک بیٹے کے نام پر لکھا ہوا لیٹر ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی وہ لیٹر جو ایک باپ نے لکھا تھا، ہم سب سے مخاطب ہیں اس لیٹر میں، ہم سب ان کے فرزند ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام علی نے جو لیٹر اپنے بیٹے کے لیے لکھا ہے، اپنے فرزند کے لیے لکھا ہے، ہم سب اس لیٹر کو پڑھیں۔ وہ لیٹر ہم لوگوں کی زندگی گزارنے، زندگی سدھارنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ مددگار چیز ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی ایسے ویسے باپ نے نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے مولا امام علی نے اس لیٹر کو لکھا ہے اپنے فرزند کے نام پر۔ دوسری اہم چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، بہت سارے تعلیمات کو عطا کیا ہے، لیکن خاص طور پر جب مولا علی کو ضربت لگی تھی، ضربت سے شہادت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ وہ موقع ہے جن دنوں میں ہمارے درمیان سب سے زیادہ مولا علی کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت انہیں ضربت لگی ہے، یہ ان کی زندگی کے سب سے کٹھن وقت تھے۔ لیکن عزیزوں، اس کٹھن وقت میں بھی ہمارے مولا نے کچھ وصیتوں کو بیان فرمایا ہے، کچھ نکات کو پیش کیا ہے جو اپنے فرزندوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ ناظرین محترم، ایک کلپ کے ذریعے سے یا ویڈیو کے ذریعے سے تمام وہ معانی اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضربت سے شہادت کے درمیان کا فاصلہ جہاں ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ ہم کو ہمارے اندر علی علیہ السلام کی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے عزم اور ارادے کا موقع ہے۔ عزم اور ارادہ عمل کرنے کا انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، یہ 3 دن ضربت سے شہادت کے درمیان کے کم سے کم ایسے ہماری پوری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مولا کے بتائے ہوئے راستے کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان 3 دنوں میں ہم اور آپ آئیں اس بات کا ارادہ کریں، اپنے خدا سے وعدہ کریں کہ ان 3 دنوں میں جو ضربت سے شہادت کے درمیان کے بہت سخت وقت تھے، اس وقت میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کریں گے، اور ہم اس کے چاہنے والے ہیں جس نے کہا ہے فزت ورب الکعبہ، یعنی ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم اور مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد